بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ حص مزاح پر بات کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم عبد النور عابد صاحب اور مکرم عمر فاروق صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے قلوب رحمت الہی سے خاص طور پر تلخی اور سختی سے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کی ایک شکل ان کی شگفتہ مزاجی اور پاکیزہ حص مزاح اور بے تکلفی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ مسکرانے والے اور خوش مزاج تھے، گھر میں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے، سچے پاکیزہ مزاح کو پسند فرماتے تھے، اچھے لطیفے سنتے اور سناتے تھے۔ آپ کی مجالس میں اصحاب جاہلیت کے زمانے کے اشعار اور دیگر باتیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمانے کی بجائے سنتے اور تبسم فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور مطیع کامل حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج مبارک میں بھی شگفتہ مزاجی، بے تکلفی اور پاکیزہ حص مزاح خاص طور پر پائی جاتی تھی۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ حص مزاح کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض اوقات حضور علیہ السلام کسی ہنسی کی بات پر ہنستے تھے اور خوب ہنستے تھے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ہنسی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا، جسے آپ انگلی یا کپڑے سے پونچھ دیتے تھے، مگر آپ کی کبھی بیہودہ بات پر یا تمسخر یا استہزاء والی بات پر نہیں ہنستے تھے، بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی اور کوئی آپ کے سامنے کرتا تو منع کر دیتے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ، میر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ تمسخر کے لیے نامناسب فکرہ کسی سے کہا، آپ پاس ہی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ مکرم عبد الراب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں صحابہ بے تکلفی سے جو بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ بالکل ایسی ہے نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجالس ہوا کرتی ہیں وہ بڑی وقار اور متانت کا نمونہ ہوا کرتی تھیں، اور صحابہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہوئے، آپ کا جو وقار یا آپ کی جو منزلت ہے اس کا احترام کرتے ہوئے باقاعدہ ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ سے ان مجالس میں شریک ہوا کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ کی جو مجالس تھیں وہ خشک ہوا کرتی تھیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی دوران گفتگو اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا یا کوئی بات کرنا چاہتا یا بعض اوقات کوئی لطیفہ سنانا چاہتا تو اس پہ بھی اظہار ناپسندیدگی نہ کیا جاتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی اور جو چاہتا کوئی بات وہاں پہ کر لیتا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کی جو مجالس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب بھی کسی سے ملتے تو ہمیشہ مسکرا کے ملا کرتے تھے، اور آپ سے ملنے والا ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ سے ملنے کے بعد ہماری جو کلفتیں ہیں یا کوفتیں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام ہر چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی ہمیشہ مسکرا کر ملتے، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے، بڑی محبت کے ساتھ اس کا جواب دیتے۔ تو یہ وہ نظارے تھے کہ جس سے ہر احمدی یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ ہی سے حضرت مسیح علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر آگے روایت کا سلسلہ آگے چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے عامی لوگ آ جاتے تھے جو آداب مجلس رسول
کو صحیح طرح اس کا ادراک نہیں رکھتے تھے، تو بعض اوقات وہ لمبی لمبی کہانیاں لایانی قسم کی اور وہ قصے چھیڑ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کبھی نہیں ٹوکتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کہیں جانا بھی ہوتا یا کوئی کام بھی ہوتا تو حضور لیکن بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنتے، ان کو سراہتے، اور کبھی بھی کوفت کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ میں آپ کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہوں یا میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت میر شفیع صاحب محقق دہلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عرب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آیا اور انہوں نے ذکر چھیڑ دیا افریقہ کے بندروں کا. اب یہ بالکل ایک لایانی اور یعنی کہ موقع مناسبت سے بھی ہٹ کے ایک بات تھی، تو لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کی پوری بات کو سنتے رہے اور مسکراتے رہے اور اس کی پوری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجالس تھیں، جس طرح آپ نے تمہید میں بھی ذکر کیا کہ بالکل اس طرح شگفتہ مزاجی کا اپنے اندر اثر رکھتی تھیں کہ جس سے آپ کے جو اصحاب تھے وہ بھی لطف اندوز ہوا کرتے تھے. جی نور صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضور کی مجالس جو تھیں اور حضور کا جو ایک طریق تھا وہ ہلکا پھلکا تھا اور اس کے اندر ایک پاکیزہ مذاق تھا، سچا مذاق تھا. اس طرح کا ایک واقعہ حضرت حافظ نور محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے اصحاب سے پوچھا کہ کس طرف سیر کو چلیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت تتلے کی نہر کی طرف چلتے ہیں. تو حضور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ کسی نے ایک بھوکے شخص سے پوچھا کہ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں، تو اب اس جواب میں اس نے کہا کہ 2 روٹیاں. تو حضور نے فرمایا کہ میاں صاحب آپ کی بھی مثال اس طرح کی ہے کہ آپ ادھر سے اپنے گاؤں کی طرف چلے جائیں. اور حضرت حافظ صاحب رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت حافظ نبی بخش صاحب رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بڑے وظیفے پڑھتے ہیں. تو یہ چونک کر حضرت حافظ نور محمد صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ حضور میں تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، میں تو صرف قرآن شریف پڑھتا ہوں. تو حضور پھر مسکرانے لگے. حضور نے فرمایا کہ کسی نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ بڑا عمدہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ میں تو عمدہ کھانا نہیں کھاتا، میں صرف پلاؤ کھاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ قرآن شریف سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے، وہی بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے. جی عمر فاروق صاحب، حضرت مسیح موعود السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بھی پاکیزہ مزاح فرمایا کرتے تھے اور تفنن کا سامان کیا کرتے تھے، لیکن حضرت مسیح السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور اپنی صحابیات کے ساتھ بھی پاکیزہ مزاح فرما لیا کرتے تھے. اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو وہ امید سے تھیں تو خواب میں انہیں نذیر احمد نام دکھایا گیا. تو اس خواب کا ذکر انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا. تو جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ اس کا نام نذیر احمد رکھ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کچھ عرصے بعد جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں تو حضور نے ان کو دعا دی، ان کے بچے کو دعا دی، اور اس کے بعد حضور مسکرانے لگے اور ہنستے ہوئے فرمایا کہ ایک نذیر آنے سے دنیا میں آگ برس رہی ہے اور اب دوسرا بھی آ گیا. حضرت مسلم کا الہام ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا. تو اس طرح حضور نے اپنی ایک صحابیہ کے ساتھ بھی پرلطف ایک پاکیزہ مزاح حضور نے فرمایا. بالکل نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تربیت تھا یا بات کو سمجھانے کا جو طریق تھا، اس میں بھی شگفتہ مزاجی کا پہلو نظر آتا ہے. بعض اوقات ایسے ثقیل اور مشکل مضامین ہوتے ہیں جس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آسان کرنے کے لیے بعض اوقات حکایات کا سہارا بھی لیتے، بعض اوقات لطائف کے رنگ میں اس بات کو اپنے سامع کے سامنے پیش کرتے کہ جس سے بات سمجھ بھی لگ جاتی اور ہلکے پھلکے انداز میں اس کا اثر بھی ہوتا. چنانچہ ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک غالی شیعہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو اس نے تمام عزیز و اقارب کو اور اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اب تمہیں، چونکہ میں مرنے والا ہوں، میں ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں.
اگر تم اس نصیحت پہ عمل کرو گے تو تمہارا ایمان قائم رہے گا اور تم پکے شیعہ کہلاؤ گے. اب وہ جو دوست احباب تھے یا رشتہ دار تھے, بچے تھے, وہ ان کی کان ہو گئے وہاں پہ کہ کیا کہنے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم سچے شیعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم تھوڑا سا جو عداوت ہے یا نفاق ہے وہ حضرت امام حسن کے لیے نہ رکھو. اب جو سارے قریب بیٹھے تھے وہ ذرا چونک گئے کہ یہ بزرگوں نے کیا بات کر دی ہے فوت ہوتے ہوتے. تو اس پہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بنو امیہ کی خلافت پر آمادہ نہ ہوتے اور ان سے صلح نہ کرتے تو یہ ہم پہ یہ مصیبت ہی کیوں آتی. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے تھوڑی دیر صبر کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر ایک نقطہ بتاتا ہوں. اب اس کے جو عزیز و قارب تھے وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے, کہتے ہیں کہ یہ جو بات اگر جو میں کہنے لگوں اس کو تم عمل پیرا ہو جاؤ تو تم پکے شیعہ ہو اور تمہارے ایمان پہ یہ ثبت ہو جائے گا. اب وہ سننے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ سچے شیعہ بننے کے لیے تمہیں تھوڑی سی جو عداوت ہے وہ حضرت علی سے بھی رکھنی پڑے گی. اس کی وجہ کیا کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شیر خدا تھے اور رسول خدا کے وصی تھے, تو جب حضرت ابو بکر, حضرت عثمان وغیرہ نے جب خلافت کو لیا ہے تو وہ کیوں کھل کے سامنے نہیں آئے, انہوں نے کیوں اپنا حق نہیں لیا. تو اس لیے ان سے عداوت بھی جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا, پھر تھوڑی دیر بعد بولنے لگا کہ آؤ میرے بچوں میرے اور قریب آ جاؤ, اب میں بالکل مرنے والا ہوں, تو میں بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں اور یہ جو نقطہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں پہلے نقطے سے زیادہ بڑھ کے ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے تو تمہیں تھوڑی سی جو عداوت ہے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رکھنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے سامنے, باقی صحابہ کے سامنے بات کھول کے کیوں نہیں بتا دی کہ میرے بعد انہوں نے خلافت پہ متمکن ہونا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا قصور نعوذ باللہ ان کا بھی بنتا ہے. پھر اب سارے حیران تھے. پھر تھوڑی دیروں کے بعد کہتے ہیں کہ اب جو میں نقطہ بتانے لگا ہوں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اشارے سے وہ جو شیعہ ہے نا اس طرح کہتے ہیں اتنی سی عداوت جو ہے نا اب آپ کو جبرائیل سے بھی رکھنی پڑے گی. اچھا, اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جب جو پیغام تھا وہ تھا حضرت علی کے لیے, وہ غلطی سے لے گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو قصور بے شک وہ اس نے بے دہانی میں کر دیا, لیکن قصور جبرائیل کا بھی بنتا ہے, تو ان سے بھی عداوت ضروری ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اب جو آخری نقطہ ہے نا یہ میں بتانے لگا ہوں, اب تو میرا مرنے کا بالکل وقت ہو گیا. کہتا ہے کہ یہ جو آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی عداوت نا خدا کے متعلق بھی رکھنی ہے اور اس سے تمہارا ایمان سلامت رہے گا. اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اگر خدا پہلے اس تمام معاملات صاف کر دیتا تو نہ حضرت علی کی خلافت چھنتی, نہ حضرت امام حسین شہید ہوتے اور نہ یہ جو غاصب ہیں وہ کامیاب ہوتے. تو اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک شگفتہ مزاجی کا اظہار کرتے ہوئے ایک جو معاملہ تھا, تو اصل میں ہے بھی یہ, اگر ان عقائد کو غور سے دیکھیں تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے. بالآخر انسان جو ہے ان عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اہل بیت سے دور ہوتا جاتا ہے. عبدالنواب صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مزاح کے رنگ میں حضور تربیت فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ صحابہ بھی پاکیزہ مذاق فرمایا کرتے تھے اور پاکیزہ مذاق کے ذریعے سے دوسروں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اس ضمن میں حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک دن کسی کام سے وہ مسجد مبارک میں آ گیا. حضرت مسیم صاحب بھی وہیں تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرمایا, حضور سے میں نے کہا کہ حضور اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کا گھوڑا جو ہے نا وہ مسجد میں آ گیا, تو لوگوں نے اسے گھیر لیا کہ تمہارے گھوڑے نے مسجد کی بے ادبی کی ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ تو بیچارہ حیوان ہے, کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے بے ادبی کی ہے؟ تو حضور اس بات پر بہت ہنسے اور حضور نے فرمایا کہ بات تو اس بندے پہ پوری صادر آتی ہے. وہ جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس پر اس کا بڑا اثر ہوا. تو پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس روز سے وہ پکا نمازی ہو گیا. تو اس طرح صحابہ بھی اچھے مزاح کے رنگ میں دوسروں کی تربیت کرنے لگ گئے تھے. جی نجیب صاحب, آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ مزاح کے رنگ میں سکھانا, تو اس کے متعلق ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جو حضرت امام الدین سکھوانی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکثر اوقات یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مخالفین کے بقول جب مسیح آئے گا تو لوگ اسے ملنے کے لیے اس کے گھر پر جائیں گے، تو گھر والے کہیں گے کہ مسیح صاحب باہر جنگل میں سوروں کا شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو حیران ہو کر لوگ ایسے کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اور باہر جا کے سوروں کا شکار کرتا پھرتا ہے، یعنی شکار کھیلتا ہے۔ تو حضور فرماتے کہ ایسا مسیح یا ایسا شخص جو ہے اس کا اسلام کو کیا فائدہ، اس کا تو فائدہ سائنسیوں اور گنڈیلوں کو ہوگا۔ تو اس طرح کیا ہے کہ حضور ہنس پڑتے اور اتنا ہنستے کہ حضور کی آنکھوں میں پانی آ جاتا کہ ایسے شخص کا اسلام کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو حضرت فضل بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ، جو اہلیہ تھیں حضرت مرزا محمود بیگ صاحب رضی اللہ عنہ کی، تو ایک دفعہ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے خاوند صاحب جو تھے وہ قصور میں رہا کرتے تھے اور وہ قادیان میں رہتی تھیں، تو وہ جب آتے تو کبھی کبھی خربوزے اور جوتیاں بھی لے آتے ادھر سے، اور ایک دفعہ خط بھیجا کہ جس میں لکھا تھا کہ حضور مجھے کوئی کام نہیں آتا، مجھے اپنے کپڑے ہی دھونے کے لیے دے دیا کریں۔ تو اس وقت وہ ادھر موجود تھیں، تو حضور نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فضل تمہارے میاں تمہارے کپڑے دھوتے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور وہ تو گھڑے سے پانی بھی نہیں لیتے خود۔ تو حضور مسکرا کر فرمایا حضور نے کہ وہ میرے سے تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے کپڑے دھوتا ہوں۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی گفتگو میں شفقت اور مزاح کا رنگ بھی شامل تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے ایسے الفاظ کا انتخاب نہیں فرمایا جس سے کسی کا دل دکھے یا رنج پہنچے۔ آپ کا مذاق پاکیزہ اور آپ کا مزاح مطہر تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ صاف اور پاک مذاق کریں اور طنز اور ایسے مزاح سے پرہیز کریں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز اس ضمن میں فرماتے ہیں، پس مذاق میں بھی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جن کو بات کرنے والا انسان تو ہلکا پھلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے دل پر وہ شدید چوٹ لگانے کا باعث بن جاتی ہے، اور کبھی ایسی آہ بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اس دنیا میں پھر حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور حقیقی تقوی دلوں میں قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔